عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ہمارے دشمن کی کوشش کیا ہے کہ پہلا حملہ عقیدے پر کیا جائے. عقیدے پہ حملہ کیسے کیا جائے؟ براہ راست کوئی جرات نہیں کرے. پہلے ان کے ذہنوں میں یہ ڈالو کہ یہ جو اس زمانے کے سید ہیں ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں. پہلا فکرہ یہی دنیا کے اندر. اب اس کے نتیجے کیا نکلے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے جیسا کہہ کر سادات عظام کو پہلا حملہ خمس پر کیا گیا. لہذا ان کے گرو گھنٹال نے فتویٰ دے دیا کہ خمس جو ہے وہ ضروریات دین میں شامل نہیں، ضروریات مذہب میں نہیں، ضروریات دین میں نہیں. یہ لکھا ہوا فتویٰ اس کا، اور انٹرنیٹ پر بھی جو حضرات ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس نے بانگ دوحل یہ فکرہ کہا. کیوں؟ اس نے کہا جی یہ رائل فیملی کا ٹیکس ہے، ہمیں یہ ٹیکس کیوں دیں آل محمد کو، رسول خدا کی اولاد کو. یہ پہلی زیادتی کی گئی. اس کے بعد دوسری زیادتی جو سیدزادی کی شادی غیر سید سے، یہ بے غیرتی کی بکواس بھی اسی وقت انہی لوگوں نے کی جو اس زمانے کے سید کی عزت نہیں کرتا. جس نے اس زمانے کے سید کی عزت نہیں کی، گویا اس نے اپنے عقیدے میں نجاست کی پہلی اینٹ رکھ دی. توجہ ہے یہ نہیں ہے پھر؟ اور میں بار بار یہ حدیث پاکستان کے ممبروں سے پڑھ چکا ہوں اور پھر روزے کی حالت میں ممبر سے پڑھتا ہوں. امام نے فرمایا جو سید کے احترام میں جان بوجھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، سید آ جائے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، اور وہ اس کے احترام میں جان بوجھ کر کھڑا نہ ہو، وہ سمجھے میں پیسے والا ہوں، وہ سمجھے میں تو مولوی ہوں، وہ سمجھے میں تو دولت والا ہوں، وہ تو سمجھے میری برادری بڑی امیر ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرا معاشرے میں بڑا مقام ہے. امام فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر لفظ کیوں استعمال کیا؟ بلا عذر شرعی، شریعت کا کوئی عذر ہے، مثلا بیمار ہے نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے. کسی تکلیف میں نہیں اٹھ سکتا، یہ ایک اور بات ہے. ممبر پر ہے آنے کے لیے سید آ جائے اٹھ کر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ عذر شرعی ہے کیونکہ ممبر ہے مجلس میں تشریف فرما. لیکن اس کے علاوہ اگر جان بوجھ کر کھڑا نہیں ہوتا تعظیم کے لیے، سید چاہے ایک دن کا ہو چاہے 100 سال کا، چاہے اس دور کا ہو چاہے آنے والے زمانے کا، اگر استقبال میں اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا، امام فرماتے ہیں اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کر دیتا. یہ باتیں کئی لوگوں کو فضول محسوس ہوں گی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر جراثیم پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر احترام سادات نہیں ہے تو پھر مذہب اہل بیت کی اصل ہی لوگ نے خراب کر. اگر اس کی اصل کا خیال رکھنا ہے، اور بلکہ یہ بات کثرت کے ساتھ میں کسی غیر کی کیوں بیان کروں، آپ اہل سنت علماء سے پوچھیں، شیعہ کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. آپ اہل سنت علماء سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم احمد ابن حنبل جب درس دینے لگتے تھے تو وہ بادشاہ بھی آ جائے تو اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے. بعضوں نے امام شافعی سے لکھا، بعضوں نے احمد ابن حنبل سے لکھا، ان کا بادشاہ بھی آ جائے وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ درس دیتے رہتے. اب ایک دن ان کے طلاب ان سے پڑھ رہے تھے، سارے مجمع تھا سامنے. اب وہ اس طرح سے تھا کہ وہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے اور مجمع کا رخ جیسے فرض کریں آپ کا میری طرف ہے، آپ کو پیچھے نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، تو پڑھاتے پڑھاتے بار بار کھڑے ہو جاتے. میں بڑی ذمہ داری سے ممبر سے روزے کی حالت میں اہل سنت کی روایت وہ بار بار درس پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو، پھر بیٹھ گئے. طالب علم حیران. جب درس ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ سے ایسا عمل نہیں دیکھا، آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ سادات کا ایک بچہ سامنے کھیل رہا تھا اور جب اس کے ہاتھ سے گیند نکلتی تھی تو وہ مجھے سامنے نظر آتا تھا، جب نظر آتا تھا تو میں اس کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہوتا.
غور فرمائے گا نہیں. اور دوسرا واقعہ اہل سنت علماء نے اپنی کتاب میں لکھا, عبداللہ ابن شریک کی روایت. وہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے حج پر, وہ راستے میں شام آ گئی. شام پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی 2 بچے ہیں جو مردہ مرغی کو اٹھا کے جا رہے. اس نے انہیں کہا کہ یہ حرام کو اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وقت